अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं नोशकी से बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में कली मोहम्मद हुसैनी वार्ड नंबर 20 जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार सदरुद्दीन मोहम्मद हसनी आज़ाद उम्मीदवार इजहारुल हक मोहम्मद हसनी के हक में दस्तबरदार हो गए। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम यूनिट अमीर मौलवी अताउर रहमान हाजी मोहम्मद अदरीस मोहम्मद हसनी, जमीयत उलमा इस्लाम यूनिट सलार महमूदुल हसन, जमीयत उलमा इस्लाम के यूनिट फाइनेंस सेक्रेटरी मास्टर शमसुद्दीन ज़हीरुद्दीन मोहम्मद हसनी, डॉक्टर अली मर्दान मोहम्मद हसनी, जमीयत तलबा इस्लाम के सूबाई नायब सदर अब्दुल मनान आजिज हाजी रहमतुल्लाह मोहम्मद हसनी, आज़ाद उम्मीदवार जावेद इकबाल शाहवानी, सैफ शाहवानी और दीगर भी मौजूद थे। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने कहा कि कली मोहम्मद हसनी में इजहारुल हक के लिए घर घर जाकर वोट लेकर कामयाबी दिलाएंगे। जीत इंशाअल्लाह 29 मई को इजहारुल हक मोहम्मद हसनी की होगी। बुलेटिन में रुख करते हैं हरुनाबाद का। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी तहसील हरुनाबाद की अमीर जमात इस्लामी इरफानुल्लाह चौधरी ने कहा कि जब तक मुल्क में सऊदी निज़ाम का खात्मा नहीं होता, मुल्क की मौशियत बेहतरी की जानिब राग़िब नहीं हो सकती। इसराइल फौज के फ़लस्तीनी इलाकों में जारी मुजालिम और वादी कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी पर आलमी बरादरी की खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है, जिसकी पूरी दुनिया में मजम्मत कर रहे हैं। मगर अमरीका मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरी मुसलमानों की हिमायत करने की बजाय दहशतगर्द इसराइल का साथ दे रहा है, जिस पर पूरी मुसलमान उम्मा को इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ मुत्तहद होकर मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम का मुकदमा हर फोरम पर पेश करना चाहिए। इरफानुल्लाह चौधरी ने अनवारुल हक चौधरी के हमरा सहाफ़ी कालम नगार एंकर पर्सन बाबर से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि अल्लाह ताला की नुसरत से खून शहीदा रंग लाएगा और फतह का परचम लहराएगा। जागो जागो सुबह होने को है। एक और खबर है हरुनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत तलबा इस्लाम सूबा पंजाब की वर्किंग कमेटी का अहम इजलास सूबाई सदर मलिक मोहम्मद अवैस की सदारत में साहिवाल में मुनक्किद हुआ, जिसमें सूबाई मजलिस आमला के अरकान के अलावा JTI के मरकजी सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद उस्मान और JUI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी ज़ियाउल हक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास के बाद सहाफ़ी कालम नगार एंकर पर्सन बाबर से गुफ्तगू करते हुए सूबाई सदर मलिक मोहम्मद अवैस ने कहा कि जमीयत तलबा इस्लाम सूबा पंजाब ने बाज़ शरपसंद अनासर की तरफ से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन पर तशवीश का इजहार करते हुए उसकी सख्त मजम्मत की और सूबे भर में तक़द्दुस और रमैन तलबा सेमिनार्स मुनक्किद करने का फैसला किया। इस सिलसिले में इस्लाह को पाबंद किया जाता है कि वो मई के अंदर अंदर अपने इस्लाह में कम अज कम एक सेमिनार मुनक्किद करें। मलिकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मुर्दा मुर्गियों की बोरियां भरकर नहरों में बहाने का सिलसिला अरूज पर। मुर्दा मुर्गियों की बोरियां दूर दराज देहातों और खेतों में पहुंचकर ताफन और गंदगी फैलाने का बायस बन रही हैं। इंतजामिया नोटिस ले। मानोचक नहर से निकलने वाली छोटी नहर जो डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मंडी बहाउद्दीन के पास से गुजरती हुई डंगा चक और भजवाल तक जाती है, उस नहर और दीगर नहरों में पोल्ट्री फार्म मालकान मर जाने वाली मुर्गियां बोरियों में बंद करके बहा देते हैं। ये मुर्दा मुर्गियों की बोरियां दूर दराज देहातों और नहरी पानी से सराब होने वाले खेतों में पहुंचकर ताफन और मुश्किलात पैदा करती हैं। बुनियादी मरकज सेहत भजवाल के सामने वाली नहर पर मुर्दा मुर्गियों की बोरियां पड़ी हैं, जिनकी बदबू से मरीज मजीद बीमार हो रहे हैं। इंतजामिया से अपील है कि नहरों से इस गंद की सफाई करवाई जाए और पोल्ट्री फार्म मालकान को मुर्दा मुर्गियों को मुतबादल और दुरुस्त तरीके से तलफ करने का पाबंद बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक IG इस्लामाबाद मोहम्मद एहसन यूनुस का SSP ऑपरेशंस के हमरा थाना तरनोल का सरप्राइज विजिट, फ्रंट डेस्क मुहर्रर स्टाफ और तफ्तीशी स्टाफ का जायजा लिया और उनके काम का तफसीली जायजा लिया। थाने में आए शहरियों से भी मुलाकात की। अलर्ट ड्यूटी पर जवानों को शाबाश दी। नेज शहरियों के साथ बेहतरीन रवैया अपनाने और हर मुमकिन मदद करने की ताकीद की। एक और खबर है रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वाइस चेयरमैन हाजी एहसन अख्तर मरहूम ऑफ जावा के साहबजादे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हाजी मलिक आदिल हसन, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एडवोकेट अफजाल अहमद मुगल और हाजी मलिक अजहर हुसैन ऑफ जावा के साहबजादे हाजी मलिक इसहाक मिर्जा शम्स की क़यादत में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को उम्रे की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के साबिक MNA अंजुम अकील खान भी मौजूद थे। मलिक आदिल ने मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने और हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद भी पेश की। कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में दोबारा तरक्याती
کاموں کا آغاز ہوگا۔ سابق ایم این اے طارق فضل چودھری نے اپنے دور میں اسلام آباد میں بے پناہ کام کروائے، اب ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں نئے عزم کے ساتھ ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ وفد میں شامل جوسی حمق 13 اسلام آباد کے سیاسی قائدین راجہ شہراز آف سراں، راجہ مدثر ظہیر کیانی چودھری، عابس حسین، مرزا محبوب الحق، مدثر راجہ، راجہ اخلاق اور ڈوک اوان ڈوک مٹھو کی بزرگ شخصیات نے شرکت کی اور اپنے قائد کو عمرے کی مبارکباد پیش کی۔ منشن آباد سے شاہ زیب پراچہ کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی، انتظامیہ کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ تحصیل منشن آباد کے تمام شہروں منڈی صادق گنج، مکلوڈ گنج، منشن آباد، گرد و نواح کے علاقوں میں مہنگائی بلند ترین سطح پر جا پہنچی۔ ضلع انتظامیہ ناجائز منافع خوروں کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں نے ات مچا کر رکھ دی، عوام سے اشیاء خوردونوش کے 3 گنا ریٹس وصول کیے جانے لگے، مگر تحصیل انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور ضلع انتظامیہ ناجائز منافع خوروں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے۔ جام رمیز احمد کی رپورٹ کے مطابق یونین کونسل بہادرپور کی سیاسی سماجی شخصیت ٹکٹ ہولڈر مسلم لیگ نون سردار ڈاکٹر محمد اکرم اویسی کے صاحبزادے محمد ابوبکر محمد عمر اکرم رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، جن کی دعوت ولیمہ کی پروقار تقریب موزاں کل کیکری میں ہوئی، جس میں سندھ اور پنجاب سے اہم سیاسی سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مختوم عمیر مرتضی شاہ، سردار ملک سہیل عدنان، ایڈوکیٹ مولوی ازیر طارق چوہان، سردار جام غلام صفدر، واسع بشیر احمد آزاد، سردار ملک صفدر درگ، ملک فرحان درگ، جام نہال والانا، جام فیض احمد رئیس، چنو چاچڑ، حیدر عدنان عباسی، مدثر حسن کھوکھر، ملک فضل عظیم، جام مظہر، ایوب واسع، حافظ نذیر قادری، جام عاشق حسین بھارا، ملک اقبال، ملک سکندر، سردار ملک احمد جان چودھری حسن، سردار شاہد ریاض خان پٹھان، ملک اکمل درگ، صدیق خان لانگا اور دیگر نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ علاقے کی معزز شخصیات نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مری سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق عابد عباسی، اسد عباسی، عاقب عباسی کی والدہ محرومہ کی دعائے رسم چہلم انتہائی عقیدت و احترام سے ان کے آبائی گھر کالا بن میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں مہمان خصوصی مولانا الطاف حسین شاہ نے قرآن و سنت کی روشنی میں خصوصی بیان کیا۔ اس موقع پر قاری شوکت صدیقی، قاری افتخار احمد، قاری اکمل چشتی نے بھی ایمان افروز بیان سے محفل میں موجود لوگوں کے سینوں کو منور کیا۔ نعت خواں طاہر الوی، حافظ طاہر، قاری عقیل احمد نے بھی حمدیہ کلام اور درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ رسم چہلم کے اس موقع پر عزیز و ارکاب نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی، جس میں اہل علاقہ کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ نوشہر و فیروز سے جامی تگر کی رپورٹ کے مطابق تگر برادری کے علاقوں میں بڑے ووٹ اندراج ہیں، ان کے جائز مسائل حل ہونے چاہیے۔ ایم اے ممتاز چانڈیو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہردل عزیز ایم پی اے ممتاز علی چانڈیو پر اعتماد کرتے ہوئے تگر اور ڈول برادری نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ تگر برادری کے ایم ظفر تگر نے اپنے بڑے بھائی حاجی غلام علی تگر، عبداللہ تگر، رانچو خان تگر، استاد روشن ڈھول، اسد اللہ تگر، کریم بخش، غلام رسول، سہراب گاہی خان تگر، جو کہ 20 سال سے نیشنل پیپلز پارٹی میں تھے، آج اپنی برادری سمیت نیشنل پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اختیار کر لیا۔ اس پروقار تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے ممتاز علی چانڈیو، تعلقہ صدر خلیفہ شکیل احمد، میمن پیپلز پارٹی رہنما اور پیپلز پارٹی لائر فورم کے ایڈوکیٹ اشفاق احمد تگر، استاد شمن علی چانڈیو، نادر علی چانڈیو، اعظم علی ڈنگراج اور دیگر رہنما شامل تھے۔ اس موقع پر سیاسی سماجی شخصیات میں یونس راجپور، ساگر یوسف، منگی امجد میمن، مولا بخش مشوری، مشتاق مری، عتیق الرحمان وسترو، ضمیر لنڈ، شاہد خانزادہ اور دیگر دوستوں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ شکر گھڑ سے ساجد علی کی رپورٹ کے مطابق گاؤں شاہپور بھنگوں میں گھر کی دیوار دینے پر 2 محلے داروں میں جھگڑے کا واقعہ پیش آیا۔ نوجوان کی جانب سے خواتین پر ڈنڈوں سوٹوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ تشدد سے 2 خواتین سمیت 4 افراد زخمی، پولیس تھانہ صدر نے میڈیکل لیگل کے لیے ڈاکٹ جاری کر دیے۔ اور ادھر صحبت پور کمشنر نصیر آباد ڈویژن فتح خان کھجک بھل
صفائی کے کام کا دورہ۔ بلوچستان کے گرین بیلٹ نصیر آباد ڈویژن کو سیراب کرنے والے مختلف شاخوں میں جاری بھل صفائی کے کام کا جائزہ لینے کے لیے کمشنر نصیر آباد ڈویژن نے مختلف شاخوں کا دورہ کیا۔ حکومت بلوچستان چیف سیکرٹری کی خصوصی ہدایت کی اور اس کی روشنی میں نصیر آباد ڈویژن میں ربی کی کاشت کو ممکنہ طور پر متاثرہ ہونے والے اور ہر سال پانی کی پیداوار ہونے والے بحران کی روک تھام کے حوالے سے ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بھل صفائی کے کام کا جائزہ لیا۔ ٹیمپل شاخ RD 22 تک جاری بھل صفائی کا معائنہ کیا۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر ایگریگیشن سرکل نے کمشنر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بٹ فیڈرل کینال کے ساتھ ساتھ کسی کی ذیلی شاخوں کی بھل صفائی کا کام بھی جاری ہے۔ مین جریر شاخ اور اس سے نکلنے والی ٹیمپل شاخ پر بھاری مشینری کے ساتھ کام ہنگامی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ ایریگیشن نے انجینئرز کام کی کڑی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ ٹیمپل شاخ RD 22 سے RD 73 تک کام آخری مرحلے میں ہے۔ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر محکمہ ایریگیشن دیگر متعلقہ محکموں کے افسران بھی موجود تھے۔ کمشنر نصیر آباد ڈویژن فتح خان خچک نے افسران کو ہدایت دی کہ بھل صفائی کے کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر محکمہ ایریگیشن نے انجینئرز نے کمشنر نصیر آباد ڈویژن کو یقین دہانی کروائی کہ بھل صفائی کا کام مقررہ وقت تک پورا کیا جائے گا تاکہ کسانوں کو وقت پر زرعی پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ اور ادھر محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی میں جماعت اصلاح المسلمین کراچی شرقی کے زیر اہتمام المرکز اطہر العلوم جامعہ مسجد طاہریہ مرزا فیروز خان ٹرسٹ میں عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع شرقی کے برانچز اور خلفائے اعظم نے شرکت کی۔ ہدیہ نعتوں منقبت خلیفہ محترم جناب عارف شاہد ریاض اور دیگر نے پیش کی۔ خصوصی خطاب کرتے ہوئے خلیفہ منظور احمد نے فرمایا کہ دین کی بنیادی باتیں اور مسائل کا علم ضروری حاصل کریں۔ پروگرام کے اختتام پر حاضرین کی لنگر سے توازیہ کی گئی۔ آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، شیخ پورہ میں گھر میں آگ لگ گئی۔ سرگودا روڈ نس سوئی گیس آفس گھر کی بلائی منزل پر واقع کمرے میں آگ لگ گئی۔ آگ الیکٹرک شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہ ہو سکا۔ 1122 شیخ پورہ کی فائر فائٹنگ ٹیم موقع پر پہنچ کر آگ بجھانے میں مصروف ہے۔ اور ادھر تعلیمی بورڈ ڈیرہ غازی خان کے زیر اہتمام میٹرک سالانہ امتحانات 10 مئی سے شروع ہوں گے۔ نہم اور دہم امتحانات میں 1,87,394 امیدوار شرکت کریں گے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے امتحانی عمل کو شفاف بنانے کی ہدایت جاری کر دی۔ کمشنر DG خان لیاقت علی چٹھا کی زیر صدارت میٹرک امتحانات کے حوالے سے ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنرز بورڈ اور محکمہ تعلیم کے افسران شریک تھے۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شفاف اور پرامن ماحول میں امتحانات کے انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ امتحانی مراکز میں بلا تعطل بجلی، پینے کے پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ امتحانی مراکز میں دفعہ 144 پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ نقل مافیا کے خلاف اپنے ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ امتحانی مراکز میں پولیس اور دیگر فورسز کے جوانوں کو تعینات کیا جائے۔ مراکز میں صفائی اور دیگر معاملات بہتر انداز میں ہونے چاہیے۔ انتظامات کے احسن اقدامات کے لیے متعلقہ محکموں کے لیے متعلقہ فوکل پرسنز مقرر کیے جائیں۔ ڈویژن اور ڈپٹی کمشنرز کی زیر نگرانی کنٹرول رومز بنائے جائیں۔ ہر امتحانی مرکز میں معلومات اور آگاہی کے لیے نمبرز آویزہ کیے جائیں۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ امتحانی مراکز کے اچانک معائنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا اور وہ خود بھی ڈویژن کے مراکز کا اچانک معائنہ کریں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔